أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے کرو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہاں بلا شبہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے 112 تک کی تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے اور ہم نے ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ اب آئیے ان آیات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں نماز کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر دونوں کو اکٹھے بیان کیا گیا ہے، یعنی اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ۔ اکثر مقام پر جہاں حکم ہوا وہاں پر ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا، اس لیے کہ یہ مسلم معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم معاشرے کا ایسا ماحول نہ بنائیں اجتماعی حوالے سے کہ جب اذان ہو، جب نماز کا وقت ہو تو کوئی بھی نہ اٹھے، ہم لوگوں کو ترغیب بھی نہ دیں اور لوگوں کو اس کی طرف ان کا رجحان بھی پیدا نہ کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو نظم قائم ہوتا ہے وہ اس کا خاص طور پر اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ پر معاش ہے ایک مسلم معاشرے کا، ایک اسلامی معاشرے کا۔ یعنی جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے اس کو فرض کر دیا ہے کہ یہ آپ نے ہر صورت میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے فرمایا تھا اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے ایکشن لیا تھا کہ جو ایک چھوٹی سی رسی بھی اگر رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا میں اس سے وہ بھی وصول کروں گا، یہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو لہٰذا نماز معاشرے میں ایک اخلاقی ماحول، روحانی ماحول پیدا کرتی ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو ہم اس کے حضور جھکتے ہیں۔ یہ ہماری روحانی پاکیزگی کا اور ہمارے باطن کی تطہیر کا ایک بڑا مضبوط ذریعہ ہے۔ عملی زندگی میں
مختلف اوقات میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک میسیج اور پیغام دیا جاتا ہے کہ بھئی دنیا کے معاملات میں تم نے گم نہیں ہو جانا، مگن نہیں ہو جانا، اور اپنے رب کو بھولنا نہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اس لیے قرآن پاک نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ روکنے سے مراد کیا؟ اس کی غایت، اس کی غرض، اس کا مقصد، اس کا فلسفہ یہی ہے۔ اگر کوئی بے روح نماز پڑھتا رہے تو بے شک وہ پھر برائیاں بھی کرتا ہے، ساتھ فحاشی بھی کرتا ہے، بدی بھی کرتا ہے، وہ بے روح نماز ہوتی ہے۔ اور جو صحیح نماز ادا کرتا ہے، سمجھتا ہے نماز کے مقصد کو، نماز کو، کہ یہ جو نماز ہے یہ در حقیقت اس بڑی قیامت کی ایک ریہرسل ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ریہرسل ہے کہ جس طرح دن میں تم 5 مرتبہ رب کے حضور آتے ہو، اسی طرح ایک بڑی جماعت اور ایک بڑا حشر اور بڑا اجتماع بھی منعقد ہوگا کہ جہاں تم اپنے رب کے حضور حاضر ہوگے۔ جہاں تو اختیار کے ساتھ آتے ہو وہاں پر تمہارا اختیار نہیں ہوگا، تمہیں پکڑ کر بھی لایا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی۔ تو لہٰذا قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے اللہ پاک نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورۃ التوبہ میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، وہاں پر اللہ نے اسی کی بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشانی ہے ایک مسلم معاشرے کی، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، کہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اجتماعی طور پر اس کی طرف راغب کرنا، ترغیب دینا، لوگوں کو لانا، ایک اجتماعی ماحول ایسا بنانا کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ ایک مسلم معاشرہ ہے اور اجتماعی طور پر اسلام کے جو احکام ہیں، اقدار ہیں، ان کا یہاں پر خیال کیا جاتا ہے، اور اس کو اسلام کو، مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں یہ۔ تو یہ دو وہ باتیں ہیں جو قرآن پاک نے بیان کی۔ اور جہاں پر اقتدار کی بات کی کہ مسلمانوں کی حکومت کی بات کی، تو وہاں پر بھی ان دو باتوں کی، ان دو فرائض کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہاں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے خاص طور پر ہمیں حساس ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نماز در حقیقت انسان کو اندرونی نظم اور انسان کو سکون دیتی ہے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسان کی جو مالی انا ہوتی ہے اس کو توڑتی ہے۔ مالی انا سے مراد یہ ہے کہ میں سرمایہ دار ہوں، میں مالدار ہوں، لوگ میرے ملازم ہیں، میرے محکوم ہیں، میرے خادم ہیں۔ یہ جو ایک انا پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، یہ زکوٰۃ اس کو توڑتی ہے۔ پھر دونوں مل کر انسان کا جو نفس ہے اس میں توازن کو بحال کر دیتے ہیں۔ پھر ایک بیلنس انسان کی شخصیت میں نماز سے اور زکوٰۃ سے آتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 110 ہے یہ دین کی دو جہتوں کو بیان کر رہی ہے۔ ایک جہت ہے بندگی کی اور ایک جہت ہے انسانیت کی۔ بندگی اللہ کی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، نماز، اور دوسری جہت جو دین کی ہے وہ انسانیت ہے۔ قرآن پاک نے اس کو جا بجا مقام پہ بیان کیا ہے، کئی مقام پہ۔ مثال کے طور پر ما سلککم فی سقر، کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا بھئی تم کیوں جہنم میں ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی اب دیکھ لیجئے اس میں بندگی کا ذکر ہے اور اس میں انسانیت کا ذکر ہے۔ اور جہاں پہ یہ فرمایا کہ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے ایسے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں، جانتے نہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور کسی غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں پیدا کرتے۔ ایک تو خود عمل کرنا ہوتا ہے، ترغیب کا معاملہ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو فرمایا کہ ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے، نمازی یہ لفظ ہے قرآن پاک میں، مسلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے نمازی بھی ہوں گے
کہ جو کل قیامت کے دن جن کو پکڑا جائے گا سزا دی جائے گی، حالانکہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے نا، نماز کے تقاضے جو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں، اس لیے قرآن پاک نے اقامت الصلاۃ کی بات کی، نماز کو قائم کرنا، اس کا اہتمام کرنا، صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ نماز کو قائم اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ جو نیکی کرو گے تو یہیں رہ جائے گی، فرمایا وہ سارا کچھ سٹاک ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، وہ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ اللہ ترازو کیوں لگاتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ ترازو قیامت کے دن لگے گا، وزن ہوگا اعمال کا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترازو کی بات کیوں کی گئی؟ تو میں اس پر بات کرتا ہوں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک سوال میں چھوڑ کر گیا تھا تو اس کا جواب حاضر خدمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو کوانٹٹی میں نہیں دیکھتا، یعنی تعداد نہیں دیکھتا۔ اللہ اس کا وزن کوالٹی کی بنیاد پر رکھتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص صرف 2 رکعت نفل پڑھے اور دوسرا شخص 200 رکعت نفل پڑھے۔ ممکن ہے کہ جو 2 رکعت جس نے پڑھی اس کا وزن 200 پہ زیادہ ہو۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں 100 روپیہ دیا، اس کے مقابل ایک وہ شخص ہے کہ جس نے 1,00,000 روپیہ دیا، ممکن ہے اس 100 کا وزن زیادہ ہو۔ تو لہٰذا خدا کے ہاں کوالٹی، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ اس کی کوالٹی کو دیکھیں۔ اللہ کے ہاں کوالٹی صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خلوص سے، تقوی سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، صرف اس کی رضا کے لیے۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کو ریاکاری سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بڑی اہم بات ہے یہ، اس لیے کہ انسان جو انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی کام سر انجام دیتا ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ ریوارڈ چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے۔ اگر دنیا میں بدلہ چاہے گا تو واضح بات ہے پھر لوگوں کو تو یہی کہتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوں، لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا۔ تو پھر یہاں تو نفاق آ گیا، پیدا ہو گیا، منافقت پیدا ہو گئی۔ تو پھر اب معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ خرچ کر رہے ہیں تو ریاکاری ہو گئی، تو گویا کہ آپ اللہ اور یوم آخرت کو مان ہی نہیں رہے۔ اگر اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہوتے تو پھر دنیا سے انعام کیوں چاہتے آپ؟ پھر تو آپ آخرت میں اللہ سے چاہتے۔ تو خرچ کر کے خدا کا نام لینا اور پھر یہ چاہنا کہ لوگ میری عزت کریں، لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنا، تو اس کا پھر اجر خدا کے ہاں نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا خرچ کرنا ہو تو بے غرضی سے انسان خرچ کرے، جو کام بھی کرنا ہو بے غرضی سے، اس طریقے سے کرے کہ نتیجہ خدا سے لے، ریوارڈ خدا سے، انعام خدا سے اس نے لینا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ نے جس سے منع کیا۔ اب دیکھیے، ریاکاری سے خرچ کرنے والا لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے، خدا اسے پسند نہیں کر رہا، لیکن ریاکاری سے بچ کر، چھپ کر اور ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ مولا قبول کرے یا نہ کرے، رد ہو جائے۔ 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی پسند فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا خدا کے ہاں جو وزن کا معاملہ ہے وہ کوالٹی کی بنیاد پر ہے۔ ممکن ہے کہ ایک طرف ذرہ ہو اور دوسری طرف پہاڑ ہو، ذرے کا وزن زیادہ ہو جائے خدا کی بارگاہ میں۔ کیوں وزن زیادہ ہو جائے؟ اس لیے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا، اور وہ جو پہاڑ ہے دوسری طرف ممکن ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریاکاری کے لیے کیا گیا۔
تو خدا کے ہاں در حقیقت یہ چیز بہت اہم ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 111 اور 112 ہے، یہ جو سپریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، قرآن پاک آیت نمبر 111 میں اور 12 میں اسی کو بیان کرتا ہے۔ سپریورٹی کمپلیکس یہ انسان کو روحانی طور پر اندھا کر دیتی ہے، اپنی برتری، اپنی ذات کی احساس برتری، یہ انسان کو روحانی طور پر اندھا۔ جنت کو انسان اپنی میراث خیال کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ روحانی غرور ہے۔ یعنی ایک طرف انسان اس کی وجہ سے، سپریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے انسان روحانی طور پر نابینا اور اندھا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جنت کو اسی کمپلیکس کی وجہ سے انسان جنت کو اپنی میراث خیال کر کے روحانی غرور، اسپرچول پرائیڈ جس کو کہتے ہیں، انسان پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہوگا، ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں سے جو ایک اور بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہبی گروہ جب حق کو گروہی ملکیت بنا لیتا ہے تو وہاں پر پھر سماجی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو تقسیم دیکھتے ہیں نا، بٹا ہوا، وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ مذہبی حوالے سے وہ یہی ہے کہ جو مذہبی گروہ ہیں یہاں پر، وہ اپنے آپ کو حق جو ہے اس کو اپنی ملکیت خیال کرتے ہیں، گروہی ملکیت، یہ ہماری ملکیت میں ہے۔ یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 111 اور 112، یہ فلسفہ نجات کو بھی ایک نئے انداز میں بیان کر رہی ہیں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ جو نجات ہے اس کا معیار قوم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خود سپردگی ہے، کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دو۔ یہ ہے در حقیقت نجات کا معیار۔ اور خاص طور پر جو آیت نمبر 111 ہیں، اس کے حوالے سے میں عرض یہ کروں گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک وشفل تھنکنگ ہوتی ہیں، خواہشات، اور دوسری ریالٹی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہیں، یہ ان کی جو نجات ہے، یہ جو نجات، یہ صرف ان کی دلی آرزوئیں ہیں، بس یہ آرزوئیں، یہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی۔ قرآن پاک نے کہا تلک امانیہم، کہ یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں، آرزوئیں ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، ریالٹی کچھ ہوتی ہے اور وشفل تھنکنگ وہ بالکل اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معیار بتا دیا، وہ معیار کیا ہے؟ ایک تو حقیقی عمل اور دوسری دلیل، یہ دو باتیں۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ ایویڈنسز کی بات کی، آیات بینات کی بات کی ہے، برہان کی بات کی ہے، قل ہاتوا برہانکم، یہاں پر بھی فرمایا آیت نمبر 111 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی دلیل لاؤ، اپنے ثبوت لاؤ کہ بھی تم کیسے جنت کے حقدار بن گئے اور جنت تمہاری ملکیت بن گئی، تمہارا اس پر قبضہ ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا، تو اس پر دلیل لاؤ نا۔ دلیل کوئی نہیں ہے، بس یہ وشفل تھنکنگ ہے بس۔ تو ایسے لوگ سراب میں رہتے ہیں۔ معاشرے ہمیشہ اسی وجہ سے تقسیم ہوتے ہیں کہ جہاں پر مذہبی بنیادوں پر برتری کا تصور پیدا ہو جائے، گروہی برتری کا تصور پیدا ہو جائے، اور جہاں پر حق کو، وہ جو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جپھا مار کر ایک گروہ بیٹھ جائے کہ بس میرے پاس ہی حق ہے، کسی اور کے پاس حق نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر پھر دوسرے سے اس کے جینے کا حق لے لینا، اس کے عقائد، وہاں پر پھر ان کو تضحیک کا نشانہ بنانا، ان کی تضحیک کرنا، استہزاء کرنا، تمسخر اڑانا، پھر ان کو اپنے سے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ان کے عقائد کا مذاق اڑانا، عقائد کے علاوہ ان کے قائد کا بھی مذاق اڑانا۔ یہ جو رویہ ہے، قرآن پاک نے یہ بتایا کہ یہ سماج کو بانٹ دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، بالکل اس میں تفریق پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان عاجزی میں رہے، حق کے ساتھ جڑا رہے، جو اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ ہے، اس کے ساتھ وہ جڑا رہے، ٹھیک ہے۔
لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرے سے اپنی سوچ اور اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق نہ چھینے۔ یہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یہ معاشرے کا، سماج کا حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں جاتے ہیں، آپ کو مختلف رنگوں کے لوگ نظر آتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ نظر آتے ہیں، مختلف سوچ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر مختلف لباسوں میں لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو مختلف لباسوں میں اور مختلف مذہب کے ماننے والے، جنہیں ہم ملٹی نیشنل سوسائٹیز کہتے ہیں، آپ دیکھیں ہر طرح کی ایک ڈائیورسٹی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو یہ معاشروں کا حسن ہوتا ہے، ریاستوں کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حسن ہمارے ہاں مان پڑ چکا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں اسی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جنت خدا کی ہے، جہنم خدا نے بنائی ہے۔ اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرو، دوسروں کے لیے بھی، اور دوسروں کے ایمان کی، حق پہ آنے کی دوسروں کے لیے دعا کرو، اور عاجزی میں رہو، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ نے جو کہا، اللہ کو صرف نہ مانے، اللہ کی بھی مانے، یہ در حقیقت نجات کا راستہ ہے۔ باقی دوسری مخلوق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جانے اور وہ اس کی مخلوق جانے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں، اپنی مخلوق کے بارے میں کیا فیصلہ کل کرے گا۔ اس بنیاد پر اس دنیا کو، اس زمین کو جہنم نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں پہ جینے کا سب کو حق ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل میں ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا، وقت ختم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا جواب عرض نہیں کیا تھا، تو آج ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ میں پہلے سوال بیان کر دوں، جن ناظرین نے سنا نہیں وہ ایک مرتبہ پھر سوال سن لیں۔ سوال یہ بھیجا گیا ہے کہ عدالت سے انصاف نہ ملنے کی صورت میں اگر مقتول کا وارث قاتل کو قتل کر دیتا ہے تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی جہاں پر ایک نظم ہے، ایک نظام ہے، آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، نظام کمزور ہے یا نظام میں خرابیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر، اس پر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے، گفتگو بھی ہونی چاہیے، لیکن اس نظم میں رہتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی عدالت سے انصاف نہ ملنے کی صورت میں خود شخصی طور پر کسی کو قتل کرنا، یہ شرعاً بھی اور قانونی طور پر بھی منع ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ابھی میرے ذہن میں آیا، وہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ممکن ہے کہ عدالت جو فیصلہ دے رہی ہے وہ ورثاء کے لیے قابل قبول نہ ہو، وہ یہ خیال کریں کہ یہ فیصلہ عدالت کا انصاف کے خلاف ہے، لیکن عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو ثبوتوں کی بنیاد پر ہی کرنا ہوتا ہے، شواہد کی بنیاد پر۔ ممکن ہے کہ قاتل کے خلاف وہ ثبوت کافی نہ ہو۔ یہ نقطہ بھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے، عدالت نے ظاہر پر ہی فیصلہ کرنا ہے نا، قانون تو ظاہر پر ہی جاتا ہے، جو ثبوت پیش کیے گئے، جو شواہد دیے گئے، ممکن ہے کہ وہ سفیشینٹ نہ ہو قانونی حوالے سے، لیکن ورثاء بہرحال ان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، کسی کا بھائی ہے یا باپ ہے یا رشتہ دار ہے، وہ قتل ہوا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن جب عدالت میں جاتے ہیں تو ثبوت اور شواہد نہ ہونے اور کمی ہونے کی وجہ سے، یا عدالت کے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے، عدالت قاتل کو آزاد کر دیتی ہے، بے گناہ قرار دے دیتی ہے، بری ذمہ قرار دے دیتی ہے۔ یہ پہلو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ صورتحال ایسی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کچھ نہیں کہہ سکتا، خاص طور پر جو مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں۔
لیکن ایک اور صورت بھی ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا کوئی غیر اخلاقی کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی سرگرمیاں چل رہی ہیں غیر اسلامی کہہ لیجئے، غیر اخلاقی کہہ لیجئے، تو وہاں پر کچھ لوگ، کچھ گروہ یا کوئی جماعت وہ خود ڈنڈے لے کر یا اسلحہ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں بند کروانے، یا ان کو پکڑ کے پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، سڑک پہ لاتے ہیں. یہ بھی ایک رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے. تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، یعنی یہ بھی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ملکی ادارے موجود ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے. یہ الگ بات کہ وہ آگے کچھ نہیں کرتے یا وہاں پر کوئی بدعنوانی ہے تو یہ وہ مسئلہ علیحدہ ہے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایسی صورت بن جائے تو پھر کیا بگاڑ اور فساد پہلی صورت میں زیادہ ہے یا دوسری صورت میں زیادہ ہے؟ واضح بات ہے کہ دوسری صورت میں زیادہ ہے. تو بڑی برائی اور چھوٹی برائی میں ہمیشہ پھر چھوٹی برائی کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم جس سوال پر بات کر رہے ہیں اس کا جو قانونی نتیجہ ہے وہ تو یہ نکلے گا کہ جو انصاف لینے والا ہے ایک تو وہ خود مجرم ٹھہر جائے گا، خود مجرم بن جائے گا. عدالت کے پاس کافی شافی شواہد و ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے قاتل کو انہوں نے آزاد کر دیا، لیکن جو مقتول کا وارث ہے اس نے تو ثبوت بھی اسی وقت ہی مہیا کر دیے. تو یعنی وہ قاتل تو مجرم نہ ٹھہرا، تو اب وہ یہ جو قتل کرنے والا مقتول کا جو وارث ہے جو قاتل کو قتل کر رہے ہیں اس کے تو پکے ثبوت موجود ہیں. تو پھر کیا صورت بنے گی؟ تو واضح بات ہے کہ اس دوسرے شخص کو بھی پھر پھانسی ہوگی، اس کو سزا ہوگی. اور ویسے بھی جو شرعی اصول ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں قصاص اور دیت کے احکام موجود ہیں، مگر یہ جو عمل ہے یہ عدالتی نظام اور جو حکام جن کو جو مجاز ہوتے ہیں، یعنی جن کو اجازت ہے، اتھارٹی ان کے پاس ہے، ان کے ذریعے سے نافذ ہوتے ہیں. ذاتی طور پر کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ عدالت میں جا کر الزام جب جرم بنتا ہے، یعنی ملزم اور مجرم اس میں فرق کرنا چاہیے. ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، یعنی وہ ایکیوزڈ ہوتا ہے. لیکن جو اگلا قدم ہے وہ مجرم کا ہے، جو کریمنل ہے. تو لہٰذا یہ نقطہ بھی سامنے رکھنا چاہیے ہمیں کہ وہ مجرم اور ملزم، یہ فرق ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو لہٰذا ذاتی طور پر بدلہ جو لینا ہے خون کا، وہ اس کی ہرگز اس میں اجازت نہیں. یہ میں پھر جملہ بول رہا ہوں کہ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی جرم ہے، گناہ نہیں جرم، ریاستی قانون کے مطابق کوئی بھی اس میں، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ اخلاقی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، شرعی ہے، کسی طرح بھی کسی کو اجازت پرسنلی نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے. ہاں استثناء کی ایک صورت میں بیان کر دیتا ہوں، اور وہ استثناء کیا ہے وہ میں وقفے کے بعد ذرا تفصیل کے ساتھ بیان استثناء صرف اس حالت میں ہے کہ مثال کے طور پر اگر مجھ پر کسی نے حملہ کر دیا تو واضح بات ہے کہ میں نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور خود کو ڈیفینڈ کرنے میں اگر میں نے حملہ کرنے والے پر حملہ کیا یا اپنا بچاؤ میں نے کرتے ہوئے اگر اس حملہ کرنے والے کی جان چلی جاتی ہے تو یہ ایک استثنائی صورت بن جاتی ہے. تو یہاں پر تو نرمی ہے، لیکن یہ استثنائی ہے. باقی جو صورتیں ہیں جن میں خود آگے بڑھ کر یہ کام کرنا یا جذبات سے کرنا، جذبات سے مغلوب ہو کر، تو اس کی ہرگز نہ قانون میں اجازت ہے اور نہ خدا کی شریعت میں اجازت ہے. اب آئیے ناظرین کرام، ایک اور سوال ہے، اور یہ سوال بھی اسی ماں کی طرف سے ہے، والدہ کی طرف سے ہے، ایک دوسرے حوالے سے، چونکہ اس میں ہم اس بات کو کور نہیں کر سکے. وہ یہ کہ اگر اولاد کے حوالے سے ہر کوشش ناکام ہو، باوجود والدین مصالحانہ طریقہ اختیار کریں، تو والدین اگلا قدم کیا اٹھائیں؟ اپنی طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن بیٹا ہے یا بیٹی
انہوں نے یہ تو نہیں لکھا، بہرحال اولاد انہوں نے لکھا ہے کہ اولاد سے پھر کیا معاملہ کیا جائے، ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ والدین حقائق کو تسلیم کریں۔ وہ کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو آپ کی اولاد کا، یا ممکن ہے کوئی نظریاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر مثال کے طور پر مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، گھر کا ماحول آپ نے ایسا رکھا ہے، ممکن ہے کہ وہ بچہ کسی ایسی صحبت میں بیٹھتا ہو جو مذہب کے خلاف ہیں، یا تو وہ واضح بات ہے کہ نظریاتی حوالے سے بھی جب ایک نوجوان ہوتا ہے انسان، خون جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو وہ پھر ان چیزوں پر بھی بولتا ہے، لڑتا ہے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اللہ کہتا ہے کہ تجھ پر پہنچانا ہے اور حساب ہم پر ہے، تو اس حوالے سے ذمہ داری یہی بن جاتی ہے۔ اور اولاد کا جو مسلسل زہریلا یا تلخ رویہ ہے، وہ والدین کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ فاصلہ رکھیں، اور اس کو جذباتی فاصلہ آپ کہہ سکتے ہیں، فیصلہ نہیں، فاصلہ، یعنی اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے جذبات کو۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جذبات کو ڈسپلن میں لانا، ان کو آرگنائز کرنا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک معاشرے میں ہم رہتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے جذبات کو بھی آرگنائز کرنا نہیں آتا۔ یعنی ہم محبت کا اظہار کرنے میں بڑے ہی بخیل ہیں، لیکن نفرت کرنے میں ہم بڑے تیز ہیں۔ لڑنا ہو، جھگڑنا ہو تو پھر ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی، لیکن اگر کسی سے یہ کہنا ہو، بچے سے یا بیوی سے یا ماں کا اپنے بچوں سے یا باپ کا، کہ آپ کو میں بہت پسند کرتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ الفاظ نرمی کے ساتھ پیش آنے میں ہم بڑے بخیل لوگ ہیں، کنجوس لوگ ہیں۔ ہاں ویسے لڑائی کرانی ہو گھر میں، باہر، چوک پہ، جہاں بھی، اس پہ ہم یعنی نفرت سے بھرے ہوئے ہم لوگ ہیں، محبت سے بھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی حد بندی جسے کہتے ہیں کہ سیٹنگ باؤنڈریز جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ یعنی اگر اولاد بد زبان ہے یا بدتمیز ہو تو والدین واضح کر دیں، کھل کر حدود بیان کر دیں کہ ہماری اور حدود کیا ہیں آپ کی۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ والدین، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین سب کچھ اپنی اولاد کے نام کر دیتے ہیں، تو اس پر بھی خیال کیجئے کہ اگر ایسی صورت ہو نا تو اپنی سائٹ سیو کیجئے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے سارا کچھ بچوں میں بانٹ دینا، بچوں کو دے دینا، پھر ان کا محتاج بن جانا، پھر ان کی بیویاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ پھر اس طریقے سے ماں باپ پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ ویسے سب کچھ ان کو دے چکے ہوتے ہیں، نفسیاتی حوالے سے بھی وہ تسلی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اب، تو لہٰذا قانونی طور پر مالی حوالے سے اپنا تحفظ جو ہے وہ ضرور رکھیے۔ ثالث حکم جس کو کہا جاتا ہے، اس سے بھی مدد لیجیے۔ کئی دفعہ یہ مسائل جو ثالثی ہوتے ہیں، جو حکم جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بچوں کے جو چاچا ہوتے ہیں، کوئی ماما ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی دوست ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بات میں ہمیشہ والدین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا، جب ایسی صورت ہو کہ ناکام آپ ہو جائیں، جیسے یہ والدہ نے یہ کہا کہ بھئی کوششیں ناکام ہو گئی، اولاد ہے کہ سمجھنے کو نہیں آتی، بدتمیزی، بد زبانی اپنے عروج پر ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں کی دعا اللہ سنتا ہے، ماں ہو یا باپ، تو مصلی بچھا لیں، اللہ سے دعا کریں، تہجد پڑھا کریں، اور تنہائی میں، خلوت میں جی بھر کے روئیں، گریہ وزاری کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے اپنی بھی معافی مانگیں، اپنی اولاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ دعا
ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا سے پہلے جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، یعنی دعا بھی ساتھ رکھیے، یہ نہیں کہ اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے، ساتھ ساتھ جو یہ ہیلہ میں نے آپ کو بتایا ہے عملی حوالے سے، اس کو بھی جاری رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ چلیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ یہ کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، توجہ کیجیے اپنے دل پر اور اپنے اعمال پر۔ دل پاک ہوگا، دل پاکیزہ ہوگا تو آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔